سلسلے کے اندر وہ کون سی شرائط ہے جو کسی مسافر کو مسافر بناتی ہے؟ جو 8 شرائط مراجعین کرام نے بیان کی، اس کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کل اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ان 8 شرائط پر مشتمل جب ایک مسافر اپنے سفر کو کرتا ہے اور حکم شرعی کے اعتبار سے مسافر بن جاتا ہے تو پھر اس کی نمازیں بھی قصر ہو جاتی ہیں اور اس کا روزہ بھی طاقت ہو جاتا ہے۔ طاقت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے، البتہ جو نمازیں قصر ہو جاتی ہے وہ اپنے اعتبار سے ادا ہو جاتی ہے، پھر اس سلسلے میں مزید اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی۔ اب یہاں پر چونکہ مسافر کی شرائط کا بیان ہوا تو کچھ چیزیں مسافر کے احکام کے اعتبار سے بیان کرنا ضروری ہے کہ جو عام طور پہ مسافر کی شرائط کے بعد بھی کچھ مزید شرطیں باقی رہ جاتی کہ جس کی وجہ سے مسافر کے احکامات میں تبدیلی آتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے وطن، اور چونکہ اپنے ملک سے باہر چاہے کام کے سلسلے میں انسان نکلا ہو یا تعلیم کے سلسلے میں نکلا ہو یا مثال کے طور کے اوپر اپنے بزنس ٹرپ کے اعتبار سے کسی مقام پر جا کر اسے ایک طویل عرصہ گزارنا ہو، تو اس اعتبار سے احکامات جو ہے وہ اقامت کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ ایک مسافر ہے جو جنرلائز مسئلہ ہے کہ انسان زیارت پہ جاتا ہے، حج کے سفر پہ جاتا ہے۔ حج بعض اوقات 14 دن کا بھی سفر ہوتا ہے، بعض اوقات 24 دن کا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات 44 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حج پر جانے والا ہر مسافر ایک حکم کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا۔ کچھ ایسے مسافر ہیں کہ جن کو مکے کے اندر حج سے پہلے اپنی پوری نمازیں پڑھنا ہوتی، کچھ مسافر ہیں کہ جن کے لیے حج سے پہلے بھی پوری نماز نہیں ہوتی اور حج کے بعد بھی پوری نماز نہیں ہوتی۔ تو یوں نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے اگر حج پر جانے کے اعتبار سے کسی ایک شخصیت کی یا کسی ایک شخص کے عمل کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ میرے لیے بھی یہی امر طے پائے گا۔ اب ایگزامپل ہے، بعض اوقات آپ ہوٹلز کے اندر ہر روم کی ڈائریکشن قبلے کے اعتبار سے الگ ہو جاتی، تو آپ کسی کے روم میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ یوں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے، اور جب اپنے روم میں گئے تو آپ بھی یوں ہی نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور کسی نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ قبلہ تو اس طرف نہیں ہے، کہا کہ میں ان کے روم میں گیا تھا وہ وہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی عالم دین کو بھی دیکھ لیا ہو، کہا وہ اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ وہ تو غلطی نہیں کریں گے، کہا انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، آپ کے کمرے کی ڈائریکشن اور ہے، آپ نے اپنے کمرے کی ڈائریکشن دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، کسی اور کے کمرے میں جا کر بات نہیں ہوگی۔ تو ہر شخص اپنے جوتے میں پاؤں ڈالتا ہے تو اس کی سائز الگ ہوا کرتی ہے، تو اپنی سائز کے مطابق اپنے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک ہی شخص سے وہ 10 دن رکا ہے کربلا کے اندر، مگر اس کی نماز قصر ہے اور دوسرے کی نماز قصر نہیں ہے، دونوں 10 دن رک رہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ کیوں پاسبل ہے؟ اس لیے کہ جو پہلا شخص کربلا میں آیا تھا یہ 6 دن کے لیے آیا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس کی ٹکٹ نہیں ہوئی اور اس کو 10 دن رکنا پڑ گیا۔ ارادہ لے کر آیا تھا 6 دن کا، بعد میں تاخیر کی وجہ سے 10 دن ہوئے، ابتدا سے 10 دن کا ارادہ نہیں تھا۔ جس طرح وہ 44 کلومیٹر کا سفر کرنے والا، شرط یہ تھی کہ جب اپنے شہر سے نکلے تو ابتدا سے 44 ہو، ٹوٹل سفر 44 کا ہو، اس سے حکم نہیں جانچا جا سکتا، ابتدا سے 44 کلومیٹر ہو۔ تو آپ اگر سفر کر کے کسی جگہ پر 10 دن رکے یہ نہیں چیک کیا جائے گا، حتیٰ یہ کہ 30 دن تک بھی رکنے والا ایسا مسافر ہو سکتا ہے جس کی نمازیں قصری چل رہی ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں یہی مسئلہ شرعی ہے، جس طریقے سے ہر مرض کا علاج ایک گولی نہیں ہوا کرتی، تو ہر مسئلے کا علاج بھی ایک ہی حل نہیں ہوا کرتا، دیکھنا ہوگا کہ اس کی سچویشن کیا ہے۔ یہ آیا یہاں پر 9 دن تک اس کا رکنے کا ارادہ تھا، 10واں دن نہیں تھا، ویزا نہیں آیا، رکنا پڑ گیا۔ کہا کتنے دن اور رکنا پڑے گا؟ کہا ہفتہ رکے انشاءاللہ آ جائے گا۔ مزید 8 دن رکا، اب 9 اور 8 17 دن ہو گئے مگر نمازیں قصر چل رہی ہیں۔ چونکہ پہلے 9 دن کا ارادہ تھا، مزید جو دن کا ارادہ بنا وہ 4-5 دن تھا، آپ نے 8 دن گزار دیے۔ اب کیا کریں؟ ویزا تو ہے آپ کے پاس 1 مہینے کا، آپ تو کسی اور ویزے کے انتظار میں تھے، مزید کا 1 ہفتہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا یہ مزید کا سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ کہا کہ 30 دن تک یہ تردد کے ساتھ آپ کسی مقام کے اوپر رکیں گے تو آپ کی نمازیں قصر ہوگی۔ اچھا اگر نمازیں قصر ہوگی تو روزہ بھی آپ کا انجام نہیں پائے گا، روزہ بھی آپ کا ساکت ہے۔ تو اسی شارجہ میں ایک فرد 30 دن رکا ہے، نمازیں قصر ہو رہی، روزہ ساکت ہے،
اور اسی شارجہ میں دوسرا شخص ہے جو 10 دن کے بعد 11ویں دن چلا گیا، 10 کے 10 دن روزہ رکھ کر نمازیں اپنی پوری پڑھ کے گیا. تو دونوں اپنے مقام پر درست ہے، دونوں کے لیے شرعی مسئلہ الگ بنے گا. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر آپ ایک تیسری مثال سن لیجئے، ایک شخص 5 دن رکا ہے، اس کی نمازیں پوری ہے اور اسے روزے بھی رکھنے. یہ کون سی مثال ہے؟ یہ مثال ہے اس صورت میں کہ جب ایک شخص کسی جگہ پر 10 دن رکنے کے لیے آیا اور 10 دن اس لیے رکا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ میرا 10 دن میں کام ہوگا، میں 10 دن کی نیت کر لیتا ہوں اور میں جو ہے وہ روزے بھی رکھ لوں گا، نمازیں میری پوری ہوگی. تیسرے دن ہی اس کا کام ہو گیا اور وہ چوتھے دن نکلنا چاہتا ہے. یہ جو 3 دن اس نے روزے رکھے یہ صحیح ہوں گے یا نہیں؟ یہ 3 دن جو اس نے نمازیں پوری پڑھی یہ صحیح ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو چوتھے دن جا رہا ہے. کہا اگر آپ نے 10 دن رکنے کی نیت سے ایک 4 رکعتی نماز بھی پڑھ لی، ایک 4 رکعتی نماز بھی پڑھ لی، اب چاہے بعد میں آپ کا ارادہ ترک بھی ہو جائے، آپ 10 کی جگہ 9 دن، 9 کی جگہ 7 دن، 7 کی جگہ 5 دن، 5 کی جگہ 2 دن میں بھی نکلنا چاہیں گے، اگر ایک 4 رکعتی نماز پڑھ لی تو آپ کو باقی دنوں کے اندر جتنے دن بھی رکیں گے اپنی نمازیں پوری پڑھنی ہے اور آپ کو روزے بھی انجام دینے. تو یہ مسئلے شرعی 4 الگ الگ تھے جو آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے. پھر مزید مسافر کے احکام میں کچھ اور چیزیں کہ جو احکامات میں تبدیلی پیدا کرتی ہے وہ ہے وطن. ایک شخص جب اپنے ملک سے نکلتا ہے اور کسی دوسری جگہ پر جانا چاہتا ہے تو کیا وہ دوسری پہلی جگہ اس کی نیٹو کنٹری ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، آج بھی رہتے ہیں، مگر وہ سفر کر کے شارجہ آیا، تو کیا ایک وقت میں ایک وطن کے ساتھ 2 وطن رکھے جا سکتے ہیں؟ بالکل رکھے جا سکتے، کوئی مشکل و پریشانی نہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کیا اس پچھلے وطن میں اس کی کوئی جائیداد ہونی چاہیے کہ جس کو وہ چھوڑ کر آئے؟ نہیں، جائیداد ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے اگر اس کو اپنی زندگی میں ایز اے وطن گزارا تھا وہ آپ کا وطن ہے جب تک کہ آپ ترک وطن نہ کریں گے. اگر آپ سے سوال کیا جائے آپ کیا کراچی شہر کو، بمبئی شہر میں رہتے تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے، ترک کر کے آگے پلٹ کے واپس نہیں جائیں گے؟ شاید بہت غصے میں نکلے تھے، کہا نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، اب ہمیں وہاں نہیں جانا. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی، آپ ترک وطن کر سکتے. آپ نے ترک وطن کیا، احکامات ختم ہو جائیں گے وطن کے وہاں پر. آپ نے کہا نہیں قبلہ ہم تو جائیں گے، سال میں 1-2 دفعہ چھٹیاں گزارنے کے لیے، اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، بہن بھائی ہے، ہم وہاں جائیں گے، ہمارا گھر نہ صحیح، ہمارے والدین کا گھر تو ہے، ہم وہاں رکیں گے، ہم نے اس کو ترک نہیں کیا. تو چاہے 10 سال تک آپ باہر رہے وہ آپ کا وطن رہے گا. جب بھی آپ وہاں اتریں گے آپ پر احکامات وطن جاری ہوں گے. اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ اولاد ہو گئی، اچھا اولاد تو بعد میں ہوگی، پہلے شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی تو آپ کی زوجہ آئی. اب زوجہ ہے فرض کرے کہ حیدرآباد کی، اور اب حیدرآباد دونوں جگہ پر ہے، جس طریقے سے ہندوستان میں بھی حیدرآباد ہے، کراچی میں بھی حیدرآباد، پاکستان میں بھی حیدرآباد. اب دونوں میں سے کسی بھی حیدرآباد کی ہو، حیدرآباد سے، اور آپ تھے کراچی یا بمبئی کے، انہوں نے اپنا میکا چھوڑا اور وہ آپ کے یہاں پر آ گئی. آپ اپنے شہر کراچی میں تھے، وہ وہاں بسی، اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ شارجہ آ گئی. اب اس بیچاری خاتون کا وطن کیا رہا؟ ایک فیصلہ، ایک مشکل ہے. یہ جب پلٹ کے جائے گی کراچی شہر میں اپنے سسرال میں، یعنی آپ کے والدین کے گھر پہ، وطن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ پلٹ کے اپنے میکے میں جائے گی، وہ وطن ہوگا یا شارجہ وطن ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ایک بات کی جائے کہ وطن 1 سے 2 اور 2 سے 3 بھی ہو سکتے، تاکہ یہاں پر اور مزید مسئلہ واضح ہو جائے. ابھی تک 2 وطنوں کی بات ہوئی تھی، ہمارے 3 وطن بھی ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ. اب آیا 3 وطن ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا فیصلہ ہوگا انسان کے سکونت اور انسان کے رہائش کے فیصلے پر. اگر وہ حیدرآباد سے رخصت ہو کر کراچی آئیں اور کراچی آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ 2 سال گزارے اور وہ وہیں پر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، اب اپنا وطن یا اپنا علاقہ جو حیدرآباد تھا اس کو چھوڑ کر آئیے کہ ٹھیک ہے ماں باپ سے ملنا ہے مگر اب میرا واپس وہاں پہ جانا نہیں ہوگا، تو وہ وطن ختم ہو گیا، کراچی اس کا وطن ہو گیا. کراچی میں 2 یا 3 سال گزارنے کے بعد اب شوہر کی چونکہ جاب شارجہ میں تھی تو وہ شارجہ آ گئی اور شوہر کے تابع، شوہر کہہ رہے اب ہمیں یہیں رہنا ہے، ہم کراچی فقط ملنے کے لیے جائیں گے مگر وہ ہمارا وطن نہیں اور ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہیں سیٹل ہونا ہے. تو کراچی شوہر کا وطن بھی تھا، اس نے بھی ترک کر دیا، بیوی کا وطن تھا اس نے بھی ترک کر دیا. اب دونوں کا وطن صرف اور صرف شارجہ رہ گیا کیونکہ وہ حیدرآباد کو پہلے ہی ترک کر کے آ چکی تھی. تو سارا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنی کس نیت کے ساتھ کس انداز سے رہ رہے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کے احکامات جو ہے وہ
تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ وطن سے متعلق اور مسافر سے متعلق احکامات تھے۔ ایک مسئلہ اور بیان کر کے آج کی حد تک گفتگو تمام، کیونکہ اب تھوڑا سا وقت میں رد و بدل ہوا ہے، تو 5 منٹ قبل جو ہمارا طے شدہ وقت تھا اس سے پہلے گفتگو ختم ہوگی۔ اور وہ ایک بڑا مشہور مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، یہ کہ ایک انسان کچھ علاقوں میں مسافر ہونے کے باوجود اختیار رکھتا ہے کہ چاہے قصر پڑے چاہے تمام۔ اور بڑا اجتماع پایا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز اگر پوری پڑھنے کا اختیار ہے تو روزہ بھی تو رکھ سکتے ہوں گے۔ کہا نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن نمازوں میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نمازیں پوری پڑھیں۔ اور بڑا عجیب جملہ ہے، کہا کہ پوری پڑھیں گے یہ افضل ہے، قصر پڑھیں گے یہ احوط ہے۔ اب یہ شرعی اصطلاح ہے، مطلب یہ کہ آپ پڑھ دونوں سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی پوری پڑھتے ہوئے دیکھیں تو یہ مت کہیے کہ یہ تو بہت ہی متقی ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا مسافر قصر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی مسجد نبوی کے اندر تو اس کو ٹونٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ میاں یہاں پر پوری پڑھ سکتے ہیں تو قصر کیوں؟ یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے اور اس کے پاس شرعی وجہ بھی موجود ہے، لیکن ابھی ہم وجہ میں نہیں جاتے۔ دونوں اختیار ہے ہر مسافر کے لیے جو 10 دن سے کم رک رہا ہے 4 جگہوں پر دنیا میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں، اور قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں۔ اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی یہاں پہ کچھ اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ خالی مسجد الحرام و مسجد نبوی میں یا پورے مکے و مدینے میں۔ اب چونکہ اختلاف ہے تو جو آسان طریقہ بیان کیا جاتا ہے، علماء بھی جس کی روش اپناتے ہیں تاکہ ہر مجتہد کی تقلید کرنے والا اس مسئلے کے اندر گرفتار ہوئے بغیر ایک ایسے حل پہ عمل کرے جو کامن حل ہے اور کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ پرانا مکہ اور پرانا مدینہ، دیکھیں سب سے پہلے تو پرانی مسجد نبوی اور پرانا مسجد الحرام بہت چھوٹی جگہ تھی۔ یعنی میں پرانی ایک تصویر دیکھ رہا تھا صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ وہاں پر مسجد الحرام اور صفا و مروہ کے درمیان بلڈنگیں بنی ہوئی تھی اور وہاں پہ راستے بنے ہوئے تھے۔ آج تو آپ کو لگے گا کہ صفا و مروہ مسجد الحرام ہی کا حصہ ہے، لیکن مسجد الحرام پہلے بہت چھوٹی تھی، مسجد نبوی پہلے بہت چھوٹی تھی۔ لیکن پیغمبر کی روایت ہے کہ میری مسجد پھیلتے پھیلتے یمن تک بھی پہنچ جائے تو اگر وہ مسجد ہو گئی ہے تو اس میں مسجد ہی کے احکام ہوں گے، وہ مسجد نبوی کی نماز پڑھنے کا ثواب ہی رکھتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو مسجد نبوی مسجد الحرام میں تو مسئلہ اوکے، کیا باقی مکے شہر و مدینے میں بھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جب آپ نماز پڑھیں تو اس اختیار کے مسئلے کو حاصل کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اپنی ہوٹلز میں یا باقی مکے کے شہر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنے مرجع کا اسپیسیفک مسئلہ پوچھئے، کیونکہ وہاں پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کوفہ، کیا شہر کوفے میں دیگر مسجدیں، مشہور مسجد کوفہ کے علاوہ مسجد سہلہ ہے؟ مسجد سہلہ مسجد کوفہ نہیں، فاصلہ ہے بہت۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ پورے شہر کوفہ میں کہیں بھی نماز پڑھے آپ کے لیے وہی حکم ہے جو مسجد کوفہ میں، یعنی آپ کو اختیار ہے۔ باقی مراجعین ایسا نہیں کہتے، وہ صرف مسجد کوفہ کی حد تک آپ کو اختیار دیتے۔ اس کے بعد قبر امام حسین، قبر امام حسین میں 11.5 میٹر قبر کے اطراف میں، یعنی رائٹ لیفٹ آگے اور پیچھے یہ پورا سرکل بنائے 11.5 میٹر کے اندر سارے مراجعین کا اتفاق ہے کہ آپ نماز چاہے پوری پڑھے چاہے قصر۔ اس کے بعد کے حصے میں اختلاف ہے، رواق میں کیا حکم ہے، حرم کے دیگر مقام پہ کیا حکم ہے۔ شہر کربلا میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی نماز قصر ہی ہوگی، مگر حرم کے اندر 11.5 میٹر کے بعد پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ آیا رواق شامل ہے یا روزہ بھی شامل ہے یا دونوں شامل ہے۔ 11.5 میٹر تک سب کا اتفاق ہے، بالخصوص آغا سیستانی تو فقط 11.5 میٹر کے علاقے ہی میں اختیار دیتے ہیں کہ آپ نمازیں اپنی قصر بھی پڑھ سکتے پوری بھی۔ ایک یاد دہانی کے ساتھ اس مسئلے کو ختم کرتے کہ چاہے نمازوں کے آپ کو پورے پڑھنے کا اختیار ہے، مگر روزہ بالآخر آپ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ کربلا میں 10 دن کا آپ کا قیام نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ ہمیں احکامات دینی کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔